نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، رزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو رزلٹس ہیں جو آپ کو اس وقت تقریباً 10-11 مختلف چینلز کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور یہ رزلٹس جو ہیں یہ بیسیکلی یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ یہ غلط رزلٹ ہیں، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کو جتوانا مقصود ہوتا ہے یا جس شخص کی ہوا بنانی مقصود ہوتی ہے تاکہ بعد میں کوئی 11 بجے 10 بجے اگر سارے پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ مکمل ہوں تو پھر اس کے بعد اگر وہ ہار جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آخر وقت میں دھاندلی کی گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی چینل کے پاس جو اس کا بہت وفادار قسم کا چینل ہے، اگر اس کے پاس کے ہارنے والے رزلٹ آتے ہیں تو وہ کاغذ اٹھا کے یوں کر کے یوں رکھ دیتا ہے، اور دوسرا اس کا جو جیتنے والا رزلٹ ہے اس کو شو کر دیتا ہے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایک فضا سی تھوڑی سی بنتی جاتی ہے، لیکن اطلاعات کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں سے جتنے بھی لوگ ہیں، چھوٹے موٹے جو مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے برج جو ہیں اس وقت خطرے کے اندر محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن سب سے خوشائند بات، سب سے بہتر بات، اور یہ وہ بات ہے کہ جس نے پاکستان کے اس مقتدرہ کے، اس حکومت کے تمام، اس الیکشن کمیشن کے تمام حربوں کو فیل کر کے رکھ دیا ہے کہ جہاں پر بھی دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص آیا ہے یا پہلے نمبر پہ اگر کوئی شخص آیا ہے تو وہ وہی بندہ تھا کہ جس کو پی ٹی آئی نے کہا، اور اس کا کسی کا نام دروازہ ہے، اس کا پولنگ بوتھ، اس کا سمبل جو ہے دروازہ ہے، تو کسی کا ریڈیو ہے، کسی کا بینک۔ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں جو پاہٹ ہے اس کا ریڈیو تھا، کسی اور کو پھر ووٹ نہیں ملا، سامنے مقابلے پہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بھلا نشان جو ہے اگر موجود ہوتا اور لوگ کسی طور پہ کنفیوز نہ ہوتے تو یہ لوگ جو تھے ان کا کوئی نام و نشان تک نظر نہ آتا کہیں پر بھی۔ اب کون ہے اس کو جو پاہٹ کو جانتا ہے جو شہباز شریف کے مقابلے میں؟ حالانکہ اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے ٹی ایل پی کے ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہے کہ جو اس حلقے کے اندر الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن پہلا جو رزلٹ آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ وہ اسی طرح اس کے اندر جو ملتان کے اندر جو ہے وہ زین قریشی پی ٹی آئی کا ہے، لیکن اس کا نشان لوگوں کو یاد ہے۔ پھر شہریار افریدی وہاں لیڈ کر رہے ہیں، ان کا بھی نشان یاد ہے۔ تو یہ ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر آپ سوچیں کہ کسی بھی حلقے کے اندر، کسی بھی اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی لسٹ تھی، جس کے لیے اس کی ویب سائٹ بند کی گئی، جس کے لیے آج نیٹ بند کیا گیا، جس کے لیے لوگوں کو ایکسس نہیں دیا گیا، جن لوگوں کو گرفتار کر کے بند کر دیا گیا، جن کے پولنگ اٹھا دیے گئے، یہ تمام حلقے تمام چیزیں ناکام۔ آپ اندازہ کریں کہ اس وقت میرے سامنے جو ہے 122 کا رزلٹ ہے لطیف کھوسا صاحب کا، اور یہ 567 ووٹ انہوں نے لیے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن سے، اور 345 خواجہ سعد رفیق صاحب۔ خواجہ رفیق ہمارا دوست ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں، یہ لطیف کھوسا صاحب بھی ہمارے محترم ہیں، لیکن سعد رفیق صاحب جو کہتے ہیں کہ آپ وفاق کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ وہاں سے ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے، مجھے آپ کے وہ رونے دھونے بھی یاد ہیں ایک زمانے کے، لیکن بہرحال آپ کو شاید پارٹی پسند۔ خواجہ صاحب یہ ایک رزلٹ جو ہے یہ یہاں پر ہے، حالانکہ اس کے ایس بلاک کے اندر میں آپ کو دکھاؤں، اگر یہ ذرا سا ویڈیو دیکھیے گا، اس کے پولنگ اسٹیشن کے اندر اچھی خاصی وہاں پر وہ صورتحال ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اس پولنگ اسٹیشن کے اندر وہ خواجہ سعد رفیق اور یہ جو ہیں ان کو یہ ہیں تقریباً 200-250 کا فرق۔ اسی طرح اون چودھری گل میں سلمان اکرم راجہ جیت رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی میں اب فیس ہے، لیکن آپ نے بتایا فیس تو ہے، لیکن عام آدمی جو وہاں جا رہا ہے اس کو تو نہیں پتا اس کا پولنگ۔ لوگوں کو اپنے دشمن کے پولنگ سمبل بھی یاد ہے کہ کس کو دینا ہے، یعنی کتنی بڑی آپ دیکھیں انوملی ہے، کتنی بڑی غلاظت اور خباثت ہے کہ دوسری طرف ایک آدمی کا قومی اسمبلی کا پہلے ایک نمبر یاد۔ میں آج خود جب ووٹ دینے گیا تو مجھے صوبائی اسمبلی والے کا ایک دم یاد نہیں رہا، پھر میں تھوڑا سا ذہن میں ڈالا، پھر میں نے اس کو لسٹ کو دوبارہ گھوما تو مجھے نام چونکہ یاد تھا تو میں نے پڑھ لیا۔ اس طرح کی صورتحال کے بعد یہ بہت بڑی دھاندلی ہے، یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی دھاندلی شاید ہی کبھی نہیں کی گئی۔ آپ نے 22 کروڑ عوام کے اس کو آپ نے بالکل اسے کہتے ہیں نا ختم کر دیا، اس کو اس حق سے محروم کر دیا کہ جو محروم جو چاہتے تھے۔ اب یہ میرے سامنے ایک اس وقت اور NA 1
49 کا رزلٹ ہے. یہ جہانگیر ترین صاحب کا. آپ دیکھیں جو عامر ڈوگر ہیں ملتان کے, انہوں نے 776 ووٹ لیے ہیں, اور جہانگیر ترین صاحب جو کہ دولت, دھن دولت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دونوں چیزیں ساتھ نا, انہوں نے 567. اور اس وقت ملتان میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح دیہات کے اندر بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ دیہات کے اندر جو ہے, میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ دیہات کے اندر دھاندلی کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تھانہ والا جو ہے وہ آپ کو اٹھا کے لے جائے گا, یا تھانے والا بیلٹ پیپر اٹھا کے لے کے جائے گا, کیونکہ تھانے والے کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے اس وقت, وہ تو پورے پاکستان میں بکھرے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو چیز اگر آپ کے 145 کی آپ نے اس وقت حفاظت کر لی اور وہ آگے لے گا, تو پھر اس کے بعد دھاندلی کی صورتحال جو ہے بہت مشکل ہو سکتی. تو یہ اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت رزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں. دعا کریں کہ یہ کسی نہ کسی طریقے تک وہ رزلٹ ہوں جو عوام کی بیسیکلی جو انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا اس کے مطابق ہوں. کہا جا رہا ہے کہ پنجاب اس کو لاہور کے اندر 50 to 60% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت نکلے ہیں اور انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور پوری اس وقت مختلف پارٹیوں کے اندر یہ تقسیم ہے, جن میں لاہور کے اندر جو مین TLP ہے, جماعت اسلامی, کسی نہ کسی حد تک انہوں نے بھی ہر جگہ کھڑا کیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ PTI اور اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ جو ہے لاہور کے اندر ہے. اگرچہ کہ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والے میں ایک اون چودھری اور دوسرے علیم خان بھی موجود ہیں. علیم خان کی قومی اسمبلی کی سیٹ بالکل خطرے میں نظر آ رہی ہے. صوبائی اسمبلی پہ چونکہ ان کا پرانا حلقہ ہے اور وہ اچھا خاصا خرچ ورچ کرنے کے عادی ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ اگر آپ کسی نہ کسی طور پر خرچ کریں. پچھلے دن ان کی ایک ویڈیو بڑی عام ہوئی تھی جس میں انہوں نے چیک تقسیم کیے تھے, اور وہ لوگوں کی ایک لائن لگی ہوئی تھی ان کو کیش کرانے کے لیے, اور وہ لوگ جا رہے تھے. بہرحال اینی ہو, لوگ جو ہے اگر آپ اس طرح کی صورتحال میں, لیکن میں نے اس دفعہ بہت عجیب و غریب ٹرینڈ دیکھا. غریب سے غریب آدمی, لیبر, مزدور, یہ لوگ وہ بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے. میں آج ایک ایسی جگہ پہ پولنگ اسٹیشن میں گیا کہ جہاں بالکل عام سے مطلب بہت ہی مزدور قسم کے لوگ تھے. وہاں کوئی بریانی کا سٹال نہیں لگا ہوا تھا, اور اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اپنا ان کو ووٹ کی طرف لے کے نہیں جا سکے. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں ہم نے بہت پہلے کہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب کا جیتنا جو ہے وہ ایک بہت زبردست قسم کی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کی جتوانے کے لیے پوری کی پوری مشینری جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. مجھے انتظامیہ کے لوگوں نے خاص طور پہ بتایا کہ جس بندے کی سیالکوٹ کے اندر پوسٹنگ ہے وہ سب سے مجبور ہے پورے پاکستان میں. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا کیوں خواجہ آصف کو ناک کا بال بنایا گیا ہے.